السلام علیکم ویورز. آج میرا خیال ہے میں آپ کا حال چال نہ پوچھوں. ظاہری بات ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اتنے کوشچنز آپ نے کر کے کیا حال ہونا ہے آپ کا. ٹھیک ہی ہوں گے, مجھے امید ہے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. آپ فوری طور پر اپنے اکوپمنٹس کو مینج کر لیں. آپ کے پاس آج کیلکولیٹر ہونا بہت ضروری ہے. اگر نہیں تو فوری طور پر آپ کیلکولیٹر لے کر آئیں اور پھر آج کے لیکچر سے متعلق بات چیت شروع کر دیتے ہیں. آج ہم نے کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ میں ہی ایک بہت امپورٹنٹ کیلکولیشن کرنی ہے, جس میں کہ ہم اینڈنگ انوینٹری آف فنشڈ گڈس کی کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنا سیکھیں گے. اور اس کے لیے ہمیں کاسٹ آف پر یونٹ بھی معلوم ہونا ضروری ہوگی. وہ بھی ہم دیکھیں گے کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے. اور پر یونٹ کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں مینوفیکچرڈ یونٹس بھی کیلکولیٹ کرنا ہوں گے. سو یوں یہ تین انتہائی امپورٹنٹ کیلکولیشنز آج میں نے آپ کو بتانی ہے. اس کے لیے میں آپ کو فوری طور پر آج کے کوشچن کی طرف لے کر جاتا ہوں. یہ کوشچن آپ ساتھ ساتھ نوٹ ضرور کرتے جائیے گا اپنی نوٹ بکس میں, اور دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کیلکولیٹرز آپ کے ریڈی ہونے چاہیے. آئیے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ایک کوشچن ہے جس میں اوپننگ اور کلوزنگ میٹیریل انوینٹری گیون ہے. اس کی فگرز نوٹ کر لیجئے. 34,000 اوپننگ ڈائریکٹ میٹیریل انوینٹری, 49,000 کلوزنگ ڈائریکٹ میٹیریل انوینٹری. اور ورکنگ پروسیس کی بھی اوپننگ انوینٹری گیون ہے اور ساتھ ہی ساتھ کلوزنگ انوینٹری بھی گیون ہے, 82,000 اینڈ 42,000 ریسپیکٹولی. فنشڈ گڈس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپننگ انوینٹری 48,000 تو گیون ہے, لیکن کلوزنگ انوینٹری کوشچن میں نہیں دی ہوئی. اور اس کے ساتھ جو انفارمیشن آپ کو کوشچن میں نظر آ رہی ہے وہ فنشڈ گڈس انوینٹری ہے ان یونٹس, 300 اوپننگ اینڈ 420 کلوزنگ. اور جو انوینٹری ہم نے سیل کی ہے اس کے یونٹس ہیں 3,380, اور سیل کیا اس کو ہم نے 220 روپے پر یونٹ کے حساب سے. آپ نیکسٹ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مٹیریل پرچیز کی کاسٹ ہے 360,000, کنورژن کاسٹ ہے 214,400. فریٹ انورڈ ہم نے انکر کیا 8,600, اور پرچیز ڈسکاؤنٹ جو پرچیز پر ہمیں ملا ہوا ہے دیٹ از 8,000. یہ سوال آپ نوٹ کر چکے. اس سوال کو ہم اگر سالو کرنا شروع کریں گے تو ایک جگہ پر آ کر ہم سٹک ہو جائیں گے, جب ہمیں کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر کیلکولیٹ کرنے کے لیے کاسٹ آف گڈس اویلیبل فار سیل میں سے کلوزنگ انوینٹری کی کاسٹ نہیں مل رہی ہوگی. اس صورت میں کیا کرنا ہے, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. آئیے کوشچن سالو کرنے کی طرف چلتے ہیں. آپ دوبارہ سے اپنی نوٹ بکس پر آئیے اور سب سے پہلے میٹیریل کنزیومڈ کی فگر کو کیلکولیٹ کی. دیکھیے اسکرین میں آپ کو اوپننگ انوینٹری نظر آ رہی ہے 34,000 را مٹیریل کی, اور اس اوپننگ انوینٹری کو ہم نے پلس کرنا ہوتا ہے نیٹ پرچیز میں. آپ کو یاد ہوگا کہ نیٹ پرچیز آپ کو فارمولا میں بتائی تھی
کہ مٹیریل پرچیز کی کاسٹ پلس ریسیونگ اینڈ ہینڈلنگ کاسٹ مائنس پرچیز ڈسکاؤنٹ. تو یہاں پر آپ کے پاس مٹیریل پرچیز کی کاسٹ 3,60,000 روپے ہے. ریسیونگ اینڈ ہینڈلنگ کاسٹ فریٹ انورڈ کی صورت میں 8,600 ہے. وہ 3,60,000 میں آپ پلس کر کے 3,68,600 روپے کی ایک فگر بنائیں گے اور اس میں سے آپ لیس کریں گے پرچیز ڈسکاؤنٹ 8,000 روپے کا. اب دیکھیے آپ کے پاس جو نیٹ پرچیز کی فگر آ رہی ہے 3,60,600 آ رہی ہے. 3,60,600 plus 34,000 of opening inventory will give you the cost of material available for use. اس میں سے آپ نے لیس کیا closing material inventory 49,000 اور آپ کے پاس کاسٹ آ گئی مٹیریل کنزیومڈ کی 3,45,600. اس مٹیریل کنزیومڈ کی کاسٹ میں آپ پلس کیجئے گا کنورژن کاسٹ کو. کنورژن کاسٹ در حقیقت ٹوٹل ہے کاسٹ آف ڈائریکٹ لیبر اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی. انفیکٹ ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ ایک بڑی پرائمری سی کاسٹ ہے, را مٹیریل کی کاسٹ ہے, جس کو کنورٹ کیا جاتا ہے ڈائریکٹ لیبر اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی انکلوژن کے ساتھ فنشڈ گڈس کی صورت میں. یہی وجہ ہے کہ ڈائریکٹ لیبر کاسٹ اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ, ان دونوں کاسٹ کو جب ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کنورژن کاسٹ ہے. سو اس سوال میں آپ کو کنورژن کاسٹ کا کانسیپٹ دینے کے لیے ڈائریکٹ لیبر کاسٹ اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کو الگ الگ سے نہیں بتایا گیا, بلکہ اکٹھا ہی بتا دیا گیا کنورژن کاسٹ کے نام سے. دوبارہ سے سلائڈ پر آئیے. ہمارے پاس ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ کی کاسٹ آئی تھی 3,45,600 اور اس میں کنورژن کاسٹ جب 2,14,400 ایڈ کی تو ہمارے پاس ٹوٹل فیکٹری کاسٹ آ گئی which is 560,000. اب اس 560,000 میں آپ نے ایڈ کرنی ہے اوپننگ ورک ان پروسیس کی انوینٹری اور لیس کرنی ہے کلوزنگ ورک ان پروسیس کی انوینٹری. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپننگ ورک ان پروسیس کی انوینٹری کو ایڈ کر کے اور کلوزنگ ورک ان پروسیس کی انوینٹری کو لیس کر کے آپ کے پاس جو فگر آ رہی ہے وہ کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ ڈیورنگ دا ایئر کی فگر ہے اور کاسٹ آف گڈز پروڈیوسڈ ڈیورنگ دا ایئر کی فگر ہے. یا اس کو میں ایک اور نام دوں کہ کاسٹ آف فنشڈ گڈز کی فگر ہے جو کہ ہم نے اس ایک سال کے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں پروڈیوس کی. آئیے اسکرین کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ فگر ہمارے پاس آ رہی ہے 600,000 روپیز. 560,000 ٹوٹل فیکٹری کاسٹ تھی, اس میں 82,000 کی اوپننگ ورک ان پروسیس کو ایڈ کیا تو 642,000 کاسٹ آ گئی اور لیس کیا 42,000 کی کلوزنگ انوینٹری آف ورک ان پروسیس کو تو وی گاٹ دا فگر آف کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ وچ از 600,000. تو کاسٹ آف گڈس پروڈیوس تو ہمارے پاس آ گئی. اس میں اگر ہم اوپننگ فنش گڈس انوینٹری ایڈ کر بھی لیں تو کاسٹ آف گڈس اویلیبل فار سیل تک پہنچتے ہیں. کاسٹ آف گڈس سولڈ تک پہنچنے کے لیے کلوزنگ فنش گڈس کی کاسٹ چاہیے. دیٹ وی ڈونٹ ہیو ود اس.
That is in fact the missing figure in the question. What to do now? اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کلوزنگ فنشڈ گڈس انوینٹری کی کاسٹ کو معلوم کرنے کے لیے جو کلوزنگ فنشڈ گڈس کے یونٹس دیے ہوئے ہیں ان یونٹس کو ملٹیپلائی کرنا ہے پر یونٹ کاسٹ کے ساتھ. یہ سٹیپس ذہن میں رکھیے گا کہ فنشڈ گڈس کلوزنگ انوینٹری کی کاسٹ کو معلوم کرنے کے لیے we have to multiply the units of the closing finished goods inventory with the cost per unit. اب بتاؤ کہ کاسٹ پر یونٹ ہے نہیں, وہ تو جو سیلز پرائس دی ہوئی ہے اس کو کاسٹ پر یونٹ مت سمجھیے گا, وہ تو سیلز پرائس دی ہوئی ہے کہ ہم نے 3880 یونٹس 220 پر یونٹ کے حساب سے سیل کیے. دیٹ از ناٹ دا کاسٹ یونٹ, کاسٹ پر یونٹ. ہمیں معلوم کرنی ہے کاسٹ پر یونٹ. اب دیکھیے کہ کاسٹ پر یونٹ کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اسکرین پر فارمولا نظر آ رہا ہے کہ کاسٹ پر یونٹ از اکول ٹو کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ ڈیوائڈیڈ بائی دا نمبر آف یونٹس مینوفیکچرڈ. اب صورتحال یہ ہے کہ کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ تو ہے ہمارے پاس 600,000 روپیز, لیکن اگین یونٹس مینوفیکچرڈ نہیں ہے. وہ یونٹس مینوفیکچرڈ کیسے تلاش کیے جا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا سوچئے. آپ کو پریویس لیکچر میں نے ایک ایکویشن ذہن میں رکھنے کی بات کی تھی کہ مسنگ فگر کو تلاش کرنے کے لیے ایکویشن کی ہیلپ لی جا سکتی ہے. وہ کیا تھی؟ اگر اسی کو میں ریپیٹ کروں, 2 + 3 = 5 اینڈ if 2 is missing تو x + 3 = 5 and to find the figure of x is equal to 5 minus 3 which would be equal to 2. اسی ایکویشن کو ذہن میں رکھیے گا اور مجھے بتائیے کہ یہ جو یونٹس آپ کو دیے ہوئے ہیں یہ کن کن چیزوں کے ہیں. ان میں ایک تو آپ کو اوپننگ فنشڈ گڈس یونٹس دیے ہوئے ہیں 300, ایک آپ کو کلوزنگ فنشڈ گڈس یونٹس دیے ہوئے ہیں 420, اور ایک آپ کو سولڈ یونٹس دیے ہوئے ہیں 3880. اب ان کی موجودگی میں ذرا سوچئے, کیا یونٹس مینوفیکچرڈ آپ معلوم کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ ہو, بات کو دوسری طرف سے لا کر سمجھاؤں گا, کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ ہو اس میں آپ اوپننگ فنشڈ گڈس انوینٹری کی کاسٹ کو پلس کریں اور کلوزنگ فنشڈ گڈس کاسٹ کی انوینٹری کو مائنس کریں تو آپ کے پاس کاسٹ آف گڈس سولڈ آتی ہے نا. تو اسی طرح سے اگر یونٹس مینوفیکچرڈ آپ کے پاس ہوں, ان میں اوپننگ فنشڈ گڈس یونٹس کو ایڈ کریں اور کلوزنگ فنشڈ گڈس یونٹس کو مائنس کریں تو یونٹس سولڈ آ جاتے ہیں اسی وزن پر. ریپیٹ کرتا ہوں, کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ پلس اوپننگ فنشڈ گڈس کاسٹ مائنس کلوزنگ فنشڈ گڈس کاسٹ, یو ول گیٹ کاسٹ آف گڈس سولڈ. اور یونٹس میں اب آئیں, یونٹس مینوفیکچرڈ پلس اوپننگ فنشڈ گڈس یونٹس مائنس
closing finished good units, you will get units sold. اب بتائیے اس ایکویشن میں ان چار انفارمیشن میں سے کوئی ایک انفارمیشن اگر مسنگ ہو تو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, یقیناً کر سکتے ہیں. اب مسنگ کیا ہے؟ یونٹس مینوفیکچرڈ, اس کو اکول ٹو ایکس رکھیے اور لکھتے جائیے, ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک میں لکھتے جائیے, یہ ضروری ہے آپ کے لیے سیکھنے کے لیے. یونٹس مینوفیکچرڈ از اکول ٹو ایکس ہو گیا, اوپننگ فنشڈ گڈس یونٹس از اکول ٹو 300 ہو گیا, اور کلوزنگ فنشڈ گڈس یونٹس از اکول ٹو 420 ہو گیا. اور ایکویشن کی دوسری طرف یونٹس سولڈ آپ کے پاس 3880 ہیں. اب ذرا الٹ پلٹ کیجئے, آپ نے جو لکھا ہے اس وقت ایکویشن میں وہ یہ لکھا ہے x پلس 300 مائنس 420 از اکول ٹو 3880. اب ایکویشن کو ذرا دیکھیے, x ایک طرف لے آئیے, لیفٹ پر ہی رہنے دیں x, اور 300 اور 420 کو ایکویشن کی رائٹ سائڈ پر لے جائیں تو کیا بنی فگر؟ 3880 پلس 420 مائنس ہو گیا 300, 4000 آ گیا آپ کا, بالکل ٹھیک آ گیا. اب یہ 4000 کیا ہیں؟ نمبر آف یونٹس مینوفیکچرڈ ڈیورنگ دا ایئر. اب آپ کے پاس نمبر آف یونٹس مینوفیکچرڈ بھی ہیں اور کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ بھی ہے. اب بتائیے پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ ہو جائے گی یا نہیں؟ بس ذہن میں یہ رکھیے گا کہ پر یونٹ کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ ڈیوائڈیڈ بائی یونٹس مینوفیکچرڈ ہی ایک فارمولا آپ نے یاد کرنا, اس کے علاوہ اور کسی فارمولے کی طرف آپ نے نہیں جانا. کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ کو کاسٹ آف فنشڈ گڈس بھی کہہ سکتے ہیں اور کاسٹ آف گڈس پروڈیوسڈ بھی کہہ سکتے ہیں, نام جو بھی آپ رکھ لیں, اور یونٹس مینوفیکچرڈ کو یونٹس پروڈیوسڈ بھی کہہ سکتے ہیں ڈیورنگ دا ایئر. سو اب کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ تھی آپ کے پاس 600,000 روپیز, اور ابھی یونٹس مینوفیکچرڈ آپ نے کیلکولیٹ کیے 4000. کیلکولیٹر کیا کہتا ہے جی کہ 150 آپ کے پاس, ساتھ ساتھ کیلکولیٹر چلا رہے ہیں نا, بہت ضروری ہے. کیا ہے کیلکولیٹر پہ آنسر؟ 150 روپیز پر یونٹ کاسٹ ہے جو چیزیں ہم نے پروڈیوس کی تھی. اب یہاں پر آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے یا ایزیوم کرنی ہے کہ جتنے بھی اوپننگ انوینٹری تھی وہ تمام کی تمام بک چکی ہے. اوپننگ انوینٹری آف فنشڈ گڈس تمام کی تمام بک چکی ہے, اور جو کلوزنگ انوینٹری ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے وہ ڈیورنگ دا ایئر جو یونٹس مینوفیکچر کی ہیں ان میں سے پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیے جو ہمارے پاس پچھلے سال کی انوینٹری پڑی ہوئی ہے وہ پچھلے سال کی پر یونٹ کاسٹ کے ساتھ ملٹی پلائی ہو کر آپ کو اوپننگ فنش گڈس کی کاسٹ دے رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے اسکرین میں, آپ کو اوپننگ فنش گڈس کی جو کاسٹ نظر آ رہی ہے 48,000. اس کو آپ 300 کے ساتھ اگر ڈیوائڈ کر کے دیکھیں تو یہ قطعاً آپ کو 150 نہیں دے رہے. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے سال ہماری کاسٹ پر یونٹ 150 نہیں تھی. اس سال جو یونٹس پروڈیوس کیے ان کی کاسٹ پر یونٹ 150 ہے. لہذا
ہم یہ ایزیوم کریں گے کہ پہلے سے پڑی ہوئی انوینٹری بک چکی. ان 3880 نمبر آف یونٹس میں 300 یونٹس وہ ہیں جو پہلے کے ہیں, باقی کے وہ ہیں جو کہ ہمارے اس مرتبہ کے 4000 میں سے ہم نے جو پروڈیوس کیے ہیں وہ ہیں, اور ان 4000 میں سے 420 یونٹس جو ہیں وہ رہ گئے. یہی وجہ ہے کہ جو ان 4000 یونٹس کی پر یونٹ کاسٹ ہے وہ اپلائی کی جا رہی ہے کلوزنگ فنشڈ گڈس انوینٹری 420 یونٹس پر. اب آپ دیکھیے اسکرین میں دوبارہ سے کہ آپ 420 نمبر آف یونٹس کو جب 150 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آ رہی ہے فنشڈ گڈس انوینٹری کی کاسٹ 63,000 روپیز. تو 600,000 کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ میں جب آپ نے 48,000 کی کاسٹ آف اوپننگ فنشڈ گڈس انوینٹری جو کہ گیون تھی شامل کی, تو آپ کے پاس کاسٹ آف گڈس اویلیبل فار سیل آ گئی 648,000, اور اس میں سے جب آپ نے 63,000 کی کاسٹ آف کلوزنگ فنشڈ گڈس انوینٹری لیس کی جو کہ ہم نے ابھی کیلکولیٹ کی, تو ہمارے پاس آ گئی 585,000 کی کاسٹ آف گڈ سولڈ. So my dear students, this was all about how to calculate the cost of finished goods inventory on the closing date. اس میں آپ نے جو چیزیں سیکھیں وہ یہ کہ کاسٹ آف فنشڈ گڈس انوینٹری اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے پاس پر یونٹ کاسٹ نہ ہو, اور پر یونٹ کاسٹ اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ کاسٹ آف گڈس مینوفیکچرڈ کو یونٹس مینوفیکچرڈ سے ڈیوائڈ نہ کیا جائے. اور جب ہمیں پر یونٹ کاسٹ معلوم ہو گئی اس کو اب اپلائی کریں کلوزنگ فنش گڈس انوینٹری پر یونٹس پر, تو آپ کے پاس کاسٹ آف کلوزنگ فنش گڈس انوینٹری آ جائے گی. اب ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پڑھ چکے, ہم کاسٹ آف گڈ سولڈ کو اچھے طریقے سے سیکھ چکے کہ کیسے پریپیئر کرنی ہے, اور ہم یہ بھی جان چکے کہ مسنگ فگرز کو کیسے ٹریس کرنا ہے, اور پھر یہ کہ کلوزنگ فنشڈ گڈس انوینٹری کی کاسٹ کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے. ہم نے لاسٹ لیکچر میں مارک اپ اور مارجن کی بھی کیلکولیشنز اچھی طرح سے دیکھ لی تھیں. یہاں تک تو ہے ہمارا لیکچر جو کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ اسٹیٹمنٹ سے متعلق تھا. اب میں آج آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا میٹیریل کے چیپٹر سے متعلق, کچھ چند ایک باتیں آپ آج سیکھیں گے اور ڈیٹیلز ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں مٹیریل سے متعلق ہوں گے. مٹیریل انوینٹری کو تو آپ جان چکے کہ مٹیریل انوینٹری کیا ہوتی ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مٹیریل پرچیز کیا جاتا ہے. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ مٹیریل سارا کا سارا کنزیوم نہیں ہوتا بلکہ کچھ اسٹور میں رہ جاتا ہے.
اور جو مٹیریل اسٹور میں رہ جاتا ہے اس کو ہم اپنی کاسٹ میں شامل نہیں ہونے دیتے، بلکہ اس کو ہم پرچیزز میں سے لیس کر دیتے ہیں اور اس کلوزنگ مٹیریل انوینٹری کو اپنے ایسٹ کے طور پر بیلنس شیٹ میں شو کرتے ہیں. اب یہ جو مٹیریل کا ایک فریم ورک ہے مختصراً تو یہی ہے، لیکن ڈیٹیلز اس کی جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، جس میں ہم نے مٹیریل کی ضرورت کو سامنے رکھنا ہے سب سے پہلے، پھر مٹیریل کو پرچیز کرتے ہوئے دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کی انوینٹری کیسے مینٹین ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کنٹرول میئرز کیا ہیں، اور پھر اگر اس کے کوئی لاسز ہو جاتے ہیں تو کیسے ہم نے اس کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے. اور یہ ساری کی ساری اکاؤنٹنگز وغیرہ جو ہیں ہم نے اس مٹیریل کے چیپٹر کے اندر دیکھنی ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ مٹیریل انوینٹری امپورٹنٹ کتنی ہے کسی بھی ایک اینٹیٹی میں، اور اسپیشلی مینوفیکچرنگ کنسرن میں. آپ یہاں پر سلائڈ پر تشریف لائیں، دیکھیے سلائڈ شو کے اندر مٹیریل کی امپورٹنس آپ کو تب معلوم ہوگی جب آپ یہ جانیں گے کہ کسی بھی پروڈکٹ کی کاسٹ میں دو انتہائی امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں، ایک مٹیریل اور دوسری کنورژن کاسٹ. آپ کو یاد ہے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو کنورژن کاسٹ کے بارے میں بتا دیا کہ کنورژن کاسٹ میں ڈائریکٹ لیبر کاسٹ اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ دونوں ہوتی ہیں. رہ گئی بات مٹیریل کی، تو مٹیریل تو بھائی بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کی کاسٹ میں. آپ کسی بھی مینجمنٹ کو دیکھ لیجئے، وہ مٹیریل کے اوپر خاصی سینسٹیو ہوتی ہے، اور اس کی وجہ مٹیریل کی اپنی سینسٹیوٹی ہوتی ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مٹیریل اتنا ہی سینسٹیو ہے جتنا کیش، اور یہ غلط نہیں ہے. بہت سی پروڈکشنز ایسی ہوتی ہیں، یوں کہہ لیجئے بہت سے کاسٹ یونٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں گولڈ کی یا قیمتی میٹلز کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک کمپوننٹ کے طور پر لگائی جاتی ہیں. اب وہ کمپوننٹس مٹیریل انوینٹری کی صورت میں اسٹور میں پڑے ہوئے ہیں. اب آپ بتائیں کہ وہ جو گولڈ کے کمپوننٹس ادھر پڑے ہوئے ہیں وہ کیش سے بھی زیادہ قیمتی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ سو مٹیریل کی امپورٹنس کو آپ کبھی بھی فورگو نہیں کر سکتے. اب جتنا امپورٹنٹ یہ کمپوننٹ ہے اتنی ہی زیادہ توجہ کا مرکز ہوگا، اتنے ہی زیادہ کنٹرول میئرز ہوں گے اس کے اوپر، اور اتنا ہی زیادہ مینجمنٹ اس کے بارے میں سینسٹیو بھی ہوگی. اس مٹیریل کے بارے میں ہم پہلے ایک بات کر چکے ہیں، ریپیٹ کیے دیتا ہوں. آپ سلائیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بنیادی طور پر دو کیٹیگریز ہیں، ایک مٹیریل اور دوسرا سپلائز. مٹیریل میں تو آ گیا ڈائریکٹ مٹیریل اینڈ انڈائریکٹ مٹیریل، اور سپلائز میں آ گئی آفس سپلائز اینڈ شپنگ سپلائز. یہ چاروں آئٹمس ان سے اب آپ فیملیئر ہیں، پہلے ہم اس سے متعلق بات چیت کر چکے ہوئے ہیں کہ مٹیریل میں ڈائریکٹ مٹیریل وہ
جس کی کاسٹ کو ان فل ٹریس کیا جا سکتا ہو، اور انڈائریکٹ مٹیریل وہ آئٹمس جن کی کاسٹ کو ان فل ٹریس تو نہ کیا جا سکتا ہو، لیکن بہرحال اس کے بغیر اس کی کاسٹ ڈٹرمن نہیں کی جا سکتی اس کاسٹ یونٹ کی. ایگزامپلس بے شمار. اگر آپ وہی نان بائی والی ایگزامپل یاد کریں، اور اس میں میں نے انڈائریکٹ مٹیریل کس کو کہا تھا؟ پانی کے بل کو. اس کے اوپر کاسٹ انکر ہوتی ہے. اب اس پانی کے بل کو آپ نے اپنی پروڈکٹ کے اوپر چارج کرنا ہے. ان فل آپ اس میں ٹریس نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال آپ نے اس کے اوپر اس کو چارج کرنا. دیٹ از انڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ. اسی طرح سے سپلائز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو آفس سپلائز اینڈ شپنگ سپلائز. آفس سپلائز بھی مٹیریل ہیں، شپنگ سپلائز بھی مٹیریل ہیں، ان کی بھی انوینٹری ہوتی ہے. اور کاسٹ آف گڈ سولڈ اینڈ انکم اسٹیٹمنٹ کے تناظر میں اگر میں ان باتوں کو فکس کروں مٹیریل اینڈ سپلائز کی انوینٹریز میں، تو آپ یاد رکھیے گا یہ کیلکولیشنز. اس بات کو آپ کاپی میں بھی نوٹ ڈاؤن کیجیے گا کہ جو ڈائریکٹ مٹیریل کی انوینٹری کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ تو ہوگی ٹوٹل فیکٹری کاسٹ میں، ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ کی فگر کے اندر. انڈائریکٹ مٹیریل کی بھی انوینٹری ہو سکتی ہے. انڈائریکٹ مٹیریل کی جو انوینٹری ہوگی وہ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے اندر ایڈجسٹ ہوگی. آپ ورکنگ کریں گے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے لیے، اور اس فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی لسٹ میں آپ جب انڈائریکٹ مٹیریل کی پرچیز کاسٹ کو لکھ رہے ہوں گے، وہاں پر یاد رکھیے گا کہ اس میں انڈائریکٹ مٹیریل کی اوپننگ انوینٹری پلس کر کے انڈائریکٹ مٹیریل کی کلوزنگ انوینٹری کو لیس کرنا بہت ضروری ہے. آپ انڈائریکٹ مٹیریل کی پرچیزز کو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ میں قطعاً نہیں لکھیں گے، غلط ہو جائے گی بات. اسی طرح سے آپ جب آفس سپلائز کی کاسٹ کو آپریٹنگ ایکسپینسز میں لکھ رہے ہوں گے تو وہاں پر بھی آپ آفس سپلائز پرچیزڈ کی کاسٹ کو ایڈجسٹ کریں گے اوپننگ انوینٹری آف آفس سپلائز اینڈ کلوزنگ انوینٹری آف آفس سپلائز سے. اور شپنگ سپلائز کو جب آپ سیلنگ ایکسپینسز میں لکھ رہے ہوں گے جو کہ الٹیمیٹلی آپریٹنگ ایکسپینسز کا ہی حصہ بنتی ہیں، تو وہاں پر بھی آپ شپنگ سپلائز پرچیزڈ کی کاسٹ ہی صرف نہیں لکھیں گے، بلکہ اس میں بھی آپ اوپننگ انوینٹری آف شپنگ سپلائز کو پلس کریں گے اور کلوزنگ انوینٹری آف شپنگ سپلائز کو مائنس کریں گے. تو شپنگ سپلائز یوزڈ اور کنزیومڈ کی جو کاسٹ آئے گی وہ ایکسپینس بنے گی. یہ چاروں باتیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں انہیں ذہن میں رکھیے، انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر یا اس کو نوٹس کیے بغیر یا اس کی بہتر پریکٹس کے بغیر آپ کوشچن کو غلط کر دیں گے. آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے ایکروول کانسیپٹ کے مطابق پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنانے کے لیے کرنا. اور ایکروول کانسیپٹ یو ہیو گون تھرو دس کانسیپٹ ان یور فائنینشیل اکاؤنٹنگ پیپر. You have to match your revenue and expenses.
اور ایکروول کانسیپٹ بھی تو یہی ہے نا کہ آپ نے انکمز اور ایکسپینسز کو میجر کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں ایکروول کانسیپٹ, کہ انکم کتنی ہوں گی اس سال میں اور ایکسپینسز کتنے ہوں گے اس سال میں, ان کی میجرمنٹ کتنی ہے, ان کی ویلیو کتنی ہوگی اس سال میں, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر دکھانے کے لیے یہ ایکروول کانسیپٹ کے مطابق ڈٹرمن کیا جاتی ہیں. تو اسی ایکروول کانسیپٹ کے مطابق ہم ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ کی فگر کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, جو کہ ایک مین کمپوننٹ ہے ٹوٹل فیکٹری کاسٹ کا, اور اسی کے مطابق ہم انڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ کی فگر کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, جو کہ ایک کمپوننٹ ہے فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کی, اور اسی کے مطابق ہم آفس سپلائز کنزیومڈ کی فگر کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, جو کہ شو کی جاتی ہیں ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں, اور الٹیمیٹلی وہ حصہ بنتی ہیں آپریٹنگ ایکسپینس کا, اور اسی میں ہم شپنگ سپلائز کنزیومڈ کی فگر کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, جو کہ الٹیمیٹلی شو کی جاتی ہیں پھر آپریٹنگ ایکسپینس میں. لہذا یہ مٹیریل اور اس کی انوینٹری کی ایڈجسٹمنٹ آپ کو نیومیریکلی سمجھ آ چکے. آپ مٹیریل انوینٹری کو مینٹین کرنے کے لیے سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں. ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ مٹیریل کی کاسٹ کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے, اور وہ کاسٹ کو جو کہ کاسٹ ڈیورنگ دا ایئر ایکسپائر ہو گئی, یہ بات ختم ہو گئی. اب میں اگلی ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ مٹیریل انوینٹری کیسے مینٹین کی جاتی ہے, اس کے کیا سسٹمز ہیں. اس کے بنیادی طور پر دو سسٹمز ہیں, ایک پیریوڈک اور دوسرا پرپیچول. پیریوڈک اور پرپیچول کو ڈیفینیشنز کے ذریعے سے سمجھانے کی بجائے پہلے میں بڑی عام فہم سی بات کرتا ہوں آپ سے. لائک پرپیچول سسٹم آف انوینٹری مینٹیننس میں ہم انوینٹری کو ایک کنٹینیوٹی میں مینٹین کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ہمیں یہ انفارمیشن ہونا چاہیے کہ انوینٹری جب خریدی تو اس سے پہلے ہمارے اسٹور میں کتنی انوینٹری پڑی ہوئی تھی, خریدنے کے بعد ہمارے اسٹور میں انوینٹری کتنی پڑی ہوئی ہے, اور اب اس کو کنزیوم کیا جب ایشو کیا ورکشاپ میں, تو ایشو کرنے کے بعد کتنی انوینٹری پڑی ہوئی ہے ہمارے اسٹور میں. اس کی کاسٹ بھی اور اس کی یونٹس بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے. ہم ہر پرچیز پر اپنے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پرپیچول انوینٹری سسٹم میں, ہر کنزمپشن پر ہم اپنے ریکارڈز کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پرپیچول انوینٹری سسٹم کے اندر. اب آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے کہ پرپیچول انوینٹری سسٹم میں ہم کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کنٹینیوس ریکارڈ ہے ہر انوینٹری آئٹم کے لیے, بھلے وہ ڈائریکٹ مٹیریل کی انوینٹری ہو, بھلے وہ انڈائریکٹ مٹیریل کی انوینٹری ہو, بھلے وہ آفس سپلائز ہیں یا پھر وہ شپنگ سپلائز ہیں. ہر طرح کی انوینٹری کے لیے ایک کنٹینیوس ریکارڈ کیپنگ ہو رہی ہے پرپیچول انوینٹری سسٹم میں.
اور پھر دوسری بات یہ کہ پرپیچول انوینٹری سسٹم از دس مچ یوزفل کہ اس کی موجودگی میں کسی بھی منتھ میں، کسی بھی کوارٹر میں، کسی بھی ویک اینڈ پر ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنا سکتے ہیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس نارملی تو بنائی جاتی ہیں سال کے بعد، لیکن اگر ہمیں ایک مہینے کے بعد یا ایک کوارٹر کے بعد یعنی کہ 3 ماہ کے بعد فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانا ہوں گی تو ہمیں پرپیچول انوینٹری سسٹم ہیلپ کرے گی. اور پھر اس میتھڈ میں اینڈنگ انوینٹری اور کاسٹ آف گڈ سولڈ ڈائریکٹلی ڈٹرمن ہو جاتی ہیں. ہمیں اس کے لیے کوئی انتظار نہیں کرنا پڑتا کسی مزید کیلکولیشنز کا. کیسے ہوتی ہیں یہ ہم انشاءاللہ اس کی اکاؤنٹنگ باقاعدہ دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں کہ کیا اکاؤنٹنگ انٹریز پاس کر کے ہم پرپیچول سسٹم کے تحت فوری طور پہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کس طرح سے فوری طور پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کلوزنگ انوینٹری اس وقت کتنی کاسٹ کی پڑی ہوگی ہماری اسٹور میں. اچھا، اب اس کے برعکس پیریوڈک سسٹم میں ہم کوئی کنٹینیوس ریکارڈ کیپنگ نہیں کر رہے ہوتے. ہم جب گڈس پرچیز کرتے ہیں یا جب انوینٹری پرچیز کرتے ہیں تو اس کو ایکسپینس کے طور پر ریکارڈ کر لیتے ہیں. ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ جی ایکسپینس ہو گئے، اور تمام اکاؤنٹنگ پیریڈ میں فرض کرتے ہیں 1 سال کا یہ اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے ہمارا، ہم نے جب بھی انوینٹری پرچیز کی ہم نے اس کو پرچیز ایکسپینس کے طور پر ریکارڈ کیا، اور اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اختتام پر ہم نے اس کو ایڈجسٹ کر دینا ہے اوپننگ انوینٹری اور کلوزنگ انوینٹری کے ساتھ. پیریڈ اینڈ پر یہ کام کرتے ہیں، اسی لیے اس کو ہم پیریوڈک سسٹم کہتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اندر؟ جب بھی انوینٹری پرچیز کر رہے ہیں اس کو ہم ایکسپینس کے طور پر ٹریٹ کر لیتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جا کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ساری کی ساری انوینٹری تو استعمال ہی نہیں ہو سکی، کچھ تو ابھی بھی انوینٹری پڑی ہوئی ہے اسٹور کے اندر. وہ ایک ٹیم بھیجتے ہیں ہم، وہ اسٹور کاؤنٹ کر کے آ کر بتاتی ہے، اور اس پر پھر ہم ریٹ اپلائی کرتے ہیں انوینٹری کاسٹنگ کے لیے، اور ہمیں کاسٹ آف انوینٹری معلوم ہو جاتی ہے کلوزنگ ڈیٹ کی. اسی طرح سے اوپننگ ڈیٹ پر جو انوینٹری کی کاسٹ پچھلے سال کی کلوزنگ ڈیٹ پر ہم نے ڈٹرمن کی تھی اس کو اوپننگ انوینٹری کے طور پر ہم استعمال کرتے ہوئے ایڈ کر لیتے ہیں مٹیریل پرچیز میں، اور کلوزنگ انوینٹری کو لیس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس مٹیریل کنزیومڈ کی کاسٹ آ جاتی ہے. آپ دیکھیے سلائڈ شو میں کہ پیریوڈک انوینٹری سسٹم جو کہ فزیکل سسٹم بھی کہلاتا ہے، اس میں کوئی کنٹینیوس ریکارڈ کیپنگ نہیں ہو رہی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہم ایک فزیکل کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹور میں اس وقت کتنی انوینٹری پڑی ہوئی ہے. لہذا یہ فیچرز آپ کو میں نے پرپیچول اینڈ پیریوڈک انوینٹری سسٹم کے بتا دیا. اب فرق یہی ہے کہ پرپیچول میں ہم نے انوینٹری کو پرچیز کرتے وقت ایکسپینس تصور نہیں کرنا. پرپیچول سسٹم میں جب انوینٹری پرچیز کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو ایسٹ کے طور پر ٹریٹ کرنا ہے، اور جیسے ہی انوینٹری کنزیوم ہو جائے گی یا اس کو ایشو کر دیا جائے گا کنزمپشن کے لیے ورک شاپ میں، تو ہم اس کو ایسٹ میں سے مائنس کر کے، یعنی کہ انوینٹری پرچیز کو جو ایسٹ کے طور پر ٹریٹ کیا تھا، اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایسٹ کنزیوم ہو گیا، ایسٹ میں سے
نکال دو اور اس کو کاسٹ آف کنزمپشن کے طور پر یا ایکسپینس کے طور پر ٹریٹ کرو. ڈائریکٹ مٹیریل ہوگی تو ڈائریکٹ مٹیریل کنزیومڈ کے طور پر, انڈائریکٹ مٹیریل ہوگی تو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے طور پر, آفس سپلائی یا شپنگ سپلائی ہوگی تو وہ آپریٹنگ ایکسپینس کے طور پر پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں یا کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اندر شو کر دی جائیں گے. کنزمپشنز, ہر ٹرانزیکشن پر ہم یہ کنزمپشنز جو ہیں ریکارڈ کرتے چلے جا رہے ہوں گے, اور ایئر اینڈ پر ٹوٹل کنزمپشنز ٹی اکاؤنٹ کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکیں گے. جبکہ پیریوڈک سسٹم میں ہم نے ایئر اینڈ پر جن پرچیزز کو ریکارڈ کیا ہوگا ایکسپینس کے طور پر, انہیں ایڈجسٹ کریں گے اوپننگ انوینٹری کو پلس کر کے اور کلوزنگ انوینٹری کو مائنس کر کے. اب اوپننگ انوینٹری کیوں پلس کی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ کنزیوم ہوگی اس سال میں, ایکسپینس ہوگی نا, اور ایکسپینس کی ڈیفینیشن تو ہم نے سیکھی ہوئی ہے, کاسٹ وچ ایکسپائرز از ایکسپینس. اس کا مطلب ہے ہم نے جو پرچیزز کو ایزیوم کیا تھا کہ یہ ہماری ایکسپینس ہیں, وہ ایزمپشن غلط ثابت ہو گئی. یا یوں کہہ لیں کہ ہم ایک آسان والا میتھڈ اپنا رہے تھے کہ کیا ہر مرتبہ ہم پرچیز کے وقت اور کنزمپشن کے وقت انٹریز کریں گے اور ریکارڈ کیپنگ کریں گے, کیوں نہ ایک آسان کام کر لیں کہ اس کو جب پرچیز کریں ایکسپینس کے طور پر صرف ایک ہی انٹری پاس کر لیں, اور جب اس کو کنزیوم کریں تو کوئی انٹری پاس نہ کریں اس کی کنزمپشن کی. فائنلی سال کے آخر میں جب پہنچیں گے تو اس وقت ہم اس کی کنزمپشن کو اوپننگ اور کلوزنگ انوینٹریز کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ معلوم کر لیں گے. تو پیریوڈک میتھڈ نسبتاً آسان میتھڈ ہے, اور پرپیچول میتھڈ نسبتاً مشکل میتھڈ ہے. جو اینٹیٹیز کم سینسٹیو میٹیریل آئٹمس میں ڈیل کر رہی ہوتی ہیں وہ تو پیریوڈک میتھڈ پہ گزارا کر لیتی ہیں, لیکن جو اینٹیٹیز انتہائی سینسٹیو میٹیریل آئٹمس میں ڈیل کر رہی ہوتی ہیں وہ پرپیچول سسٹم اپناتی ہیں, تاکہ ہر ایک ٹرانزیکشن کے بعد ان کو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن مل جائے ان کی انوینٹری کے اسٹیٹس کے بارے میں. نہیں جی, نیکسٹ لیکچر ہمارا اسی پیریوڈک اور پرپیچول سسٹم کی اکاؤنٹنگ انٹریز سے سٹارٹ ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.